يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین طہ و یاسین رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں محبتوں کے ساتھ نذرانہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں ایسی جماعت میں پیدا فرمایا کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو جنتی جماعت ہوگی وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ اور یہ جماعت جو جماعت اہل سنت ہے آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ابھی گزشتہ مہینے ہم نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منایا اور خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، درود پاک کے نغمے پیش کیے، نعتوں کے گلدستے پیش کیے، رسول اللہ کا خوب جشن منایا، ولادت کی خوب خوشیاں منائی۔ اور وہ مہینہ جب پورا ہوا اس مہینے سے باہر نکلتے ہی یہ 11ویں کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب مہینہ ربیع الاول اور یہ ربیع الآخر یہ سرکار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اللہ کے رسول کا ذکر کیا اور اس مہینے میں ہم اللہ کے رسول کا ذکر بھی کریں گے اور شہنشاہ بغداد کی عقیدت کا جشن بھی منائیں گے۔ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں خراج محبت بھی پیش کریں گے، خوب ان کی بارگاہ میں ہم اپنے نیاز پیش کریں گے، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور یہ مہینہ غوث اعظم کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کے اندر ایسا مقام کہ اللہ رب العزت نے جیسا مقام انبیاء کرام میں
جیسا مقام رسولان اعظام میں، جیسا مقام ساری مخلوق میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہی مقام اولیاء کرام کے اندر سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، جیسا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کے درمیان ہے کہ پورے نبیوں کے اندر، سارے رسولوں کے اندر حضور سے افضل کوئی نہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں غوث اعظم سے بڑا کوئی نہیں، سارے اولیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو سردار بنایا۔ تو جیسا مقام انبیاء میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مقام اولیاء کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اور یہ تو ترتیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا، اور پھر انسانوں میں بھی وہ بہتر ہے جو مسلمان ہے، مسلمانوں میں بھی وہ بہتر ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کے احکام پر چلتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی خشیت رکھتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ بہتر ہے۔ ان میں بھی وہ بہتر ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، جنہیں اللہ نے اپنا اولیاء بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنی مقربین میں شامل فرمایا ہے۔ اب ان میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کو انہی انسانوں میں پیدا فرمایا، انبیاء میں بھی وہ افضل ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے رسول بنایا ہے۔ یہ ایک مقام ہے، یہ ترتیب ہے کہ مخلوق میں انبیاء افضل، انبیاء میں رسول افضل، اور رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل بنایا، بے مثیل بنایا، بے نظیر بنایا۔ تو جو مقام انبیاء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں اللہ رب العزت نے سرکار شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام میں بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ غوث اعظم کو کون نہیں جانتا، ہر مسلمان جانتا ہے، ان کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھتا ہے۔ ہم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ صرف ایک مہینہ نہیں، ہمیشہ ہم خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم روزانہ ان کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی ہم فاتحہ یا نیاز دلاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے نام کو شامل کرتے ہیں۔ اور آج ہم نیاز تو دلاتے ہیں، فاتحہ بھی لگاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں، نذرانہ محبت بھی پیش کرتے ہیں، ان کا خوب ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کے اذکار کے ساتھ، نظر و نیاز کے ساتھ، 11ویں کا مہینہ منانے کے ساتھ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سیرت جہاں بیان کی جاتی ہے ایسی مجالس کے اندر شرکت کریں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ آج وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ میں عاشق غوث اعظم ہوں، میں غوث اعظم کا غلام ہوں، میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ بھی کہتا ہے جو علم حاصل نہیں کرتا، جو اپنی جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہوں۔ جبکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی خوب اس پر زور دیا، اس پر تاکید کی اور تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ خود بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا، کئی میل کا سفر کر کے علم دین مصطفیٰ انہوں نے حاصل کیا۔ تو غوث اعظم کی سیرت کو سننا، ان کے پیغام کو اپنانا، ان کے میسیج کو فالو کرنا، یہ ضروری چیز ہے۔ انہوں نے ہمیں درس کیا دیا ہے، اپنی زندگی میں ہمیں کیا سبق دیا ہے، ہمیں کیا پیغام دے کر گئے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو
قطبیت پر فائز فرمایا، غوثیت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، ولایت کے اتنے اونچے منصب پر فائز فرمایا کہ کوئی ولی غوث اعظم کی اجازت کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت بڑھتی ہی غوث اعظم کے در سے ہے، تو ہر ولی کو غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر لینا ضروری ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ تو خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے قطب بنا دیا۔ پتہ چلا کہ اگر کسی انسان کو مقام حاصل کرنا ہے، مرتبہ حاصل کرنا ہے اور کوئی نام پیدا کرنا ہے تو اسے پہلے علم سیکھنا پڑے گا، پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ۔ انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ آج مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے کہ جس قوم کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پہلی آیت میں پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا، اقرا، پڑھو، سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہے، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج وہی قوم تعلیم میں سب سے پیچھے ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کی سیرت کا ایک بہت بڑا درس یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ خوب تعلیم حاصل کرے، خوب علم حاصل کرے۔ علم روشنی ہے، تعلیم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے، کہ جو مسلمان یا جو انسان تعلیم سے دور ہے وہ اندھیرے کے اندر ہے، وہ جہالت کے اندر ہے، وہ ظلمت کے اندر ہے۔ اگر اسے نور کی طرف آنا ہے، اگر اسے روشنی کی طرف آنا ہے، اگر اسے اپنے زمانے کے اندر اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے تو پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، تسبیح پڑھتا رہوں اور صرف نمازیں پڑھتا رہوں، روزے رکھوں، نوافل کی کثرت کروں لیکن علم حاصل کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف عابد ہوتا ہے، علم نہیں حاصل کرتا، تو جاہل عابد شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہوتا ہے، شیطان جب چاہتا اس سے کھیل لیتا ہے۔ ایک واقعہ میں اس کے تعلق سے بات آگے تو بیان کر دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، جس کی تعلیم اور جس کا حکم اور جس کی تاکید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم غلامان غوث اعظم کو عطا فرمائی، اور ہم مریدوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے غوث اعظم نے یہ درس دیا کہ آگے بڑھنا ہے اور کوئی مقام حاصل کرنا ہے، نام پیدا کرنا ہے، اپنا نام روشن کرنا ہے تو پہلے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ شیطان نے ایک مرتبہ اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے اس دن کا حساب لیا کہ آج کس کس نے کون سا گناہ کا کام کروایا۔ سارے اس کے چیلے کھڑے ہو کے اپنے اپنے گناہ کے کام بیان کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا میں نے آج فلاں سے زنا کروایا، فلاں سے چوری کروائی، فلاں سے لڑائی جھگڑا کروایا، فلاں کو اپنے بھائی سے لڑوا دیا، فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، فلاں سے یہ گناہ کروا دیا، سود کا لین دین کروا دیا، رشوت کا لین دین کروا دیا، بیاج کا کاروبار کروا دیا۔ شیطان کسی کے اس کام پر خوش نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے آج ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا، میں نے تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا۔ شیطان کھڑا ہوا، اس کو گلے سے لگا لیا، شاباشی دی کہ کام تو واقعی تو نے کیا ہے۔ اب باقی لوگ جو تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اس نے کون سا بڑا کام کر دیا، ہم نے تو زنا کروایا، چوری کروائی، بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا دی، لیکن ہمیں کوئی شاباشی نہیں دی گئی، ہمیں کوئی انعام نہیں دیا گیا، ہماری پیٹھ تبتبائی نہیں گئی۔ لیکن اس نے کیا کام کیا؟ ایک بچے کو مدرسہ جانے سے ہی تو روکا ہے۔ شیطان نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو، اگر وہ بچہ مدرسہ چلا جاتا، علم حاصل کر لیتا تو وہ غیبت سے بھی بچ جاتا، جھوٹ سے بھی بچ جاتا، گالی گلوچ سے بھی بچ جاتا، لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جاتا، سود کے لین دین سے بھی بچ جاتا، رشوت کے لین دین سے بھی بچ جاتا، ہر گناہ سے بچ جاتا اگر اس کے پاس علم آ جاتا۔ تو اس نے اس کو علم حاصل کرنے سے ہی روک دیا۔ اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے سے باز آ جائے گا، علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ لڑائی بھی
کرے گا, نشہ بھی کرے گا, جھگڑا بھی کرے گا, جھوٹ بھی بولے گا, گالی گلوچ بھی کرے گا, فحش گوئی بھی کرے گا, لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی کروائے گا, سارے گناہ کے کام کر لے گا. اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا, پھر اس شیطان نے ایک شیشی بوتل لی ہاتھ میں, چھوٹی سی بوتل, اور ایک مسجد کے پاس گیا. ایک عابد صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے. شیطان نے پوچھا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا بتاؤ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی شیشی کے اندر زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے؟ اب وہ عابد تھے, ان کے پاس علم نہیں تھا, عبادت خوب کرتے تھے لیکن تعلیم نہیں تھی. انہوں نے کہا کہاں یہ چھوٹی سی بوتل اور کہاں زمین و آسمان؟ اس بوتل کے اندر زمین و آسمان کیسے آ سکتے ہیں؟ اب شیطان نے کہا ٹھیک آپ چلے جائیں. اس کے بعد شیطان ایک دوسرے گھر کے پاس گیا جہاں ایک عالم ربانی فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے. شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ ایک سوال کرنا ہے, اس بوتل کے اندر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب وہ عالم تھے, ان کے پاس علم تھا, قرآن کا علم, حدیث کا علم, سنت مصطفیٰ کا علم, صحابہ کے اقوال افعال ساروں کا علم ان کے پاس تھا. انہوں نے فرمایا کہ کہاں یہ بوتل, ارے یہ شیشی تو اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت چاہے تو ہزاروں زمین و آسمان اس بوتل کے اندر نہیں, ایک سوئی کے نوک کے اندر داخل فرما سکتا ہے. اگر اللہ چاہے تو ہزاروں زمین و آسمان سوئی کے نوک کے اندر داخل فرما سکتا ہے. اب اس شیطان نے اپنے چیلوں کو ساتھ میں لیا اور کہا دیکھو علم کی برکت یہ ہے, یہ علم کی دولت ہے. اس عابد کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ نوافل پڑھتے تھے, خوب تسبیح و تہلیل کرتے تھے, لیکن انہوں نے میرے سوال پر اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا, اور اللہ کی قدرت کا انکار ان کی نمازیں, ان کی تسبیح و تہلیل سب کچھ خراب کر گئی. ان کا ایمان بھی خراب ہو گیا, کیونکہ جس مسلمان نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ عالم دین ہے جو نہ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں نہ زیادہ تسبیح کرتے ہیں, لیکن ان کے علم نے انہیں بچا لیا اور انہوں نے اللہ کی قدرت کا اقرار کیا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے, میرے رب کی قدرت وہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ہزاروں زمین و آسمان ایک سوئی کے نوک کے اندر داخل فرما سکتا ہے. یہ علم کی دولت. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل عابد شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے. جب شیطان اسے چاہے گا گمراہ کر دے گا, اسے چاہے گا کسی جماعت میں لے جائے گا. اس لیے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد اور آپ کی زندگی کا مشن اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا درس ہے. دوسری بات جو ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی نماز قضا نہیں کی. فرائض تو دور کی بات, تہجد بھی کبھی غوث اعظم کی قضا نہیں ہوئی, اور کئی نوافل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل میں گزار دیتے, سارا دن روزے رکھتے. یہ سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے. آج غوث اعظم کا مرید کہلانے والا, غوث اعظم کا خود کو غلام کہنے والا نماز نہیں پڑھتا ہے, نعرہ خوب لگائے گا, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے پہلے پکڑنا ضروری ہے. تم نے پکڑائی نہیں تو کیا چھوڑنے کی بات کرتے ہو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, یعنی پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزار دی ہے. آج ہم ان کے غلام ہیں, ان کے نام لیوا ہیں, ان کے مرید ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں. ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے, ہماری اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عشاء کی وضو سے عشاء کی نماز پڑھیں اور فجر کی وضو سے فجر تو پڑھ سکتے ہیں. آج کوئی تمہیں یہ نہیں کہتا کہ عشاء کی وضو سے تم فجر بھی پڑھو, ساری رات مسجد میں رہو, یہ کوئی نہیں کہتا. آپ عشاء پڑھ کے جاؤ, اپنے گھر میں آرام کرو, فجر جماعت کے ساتھ پڑھو, اللہ تمہیں رات بھر عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا.
اتنی اللہ کی رحمت، اتنا اللہ کا انعام، اتنا اکرام، اس کے باوجود ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیران پیر ہیں، سارے پیروں کے پیر، سارے مرشدوں کے مرشد اور سارے مشائخ کے وہ شیخ ہیں، سرکار غوث اعظم جنگل میں عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بادل کا سایہ آیا، اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، تو نے ہماری اتنی عبادت کر لی ہے، اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنی تسبیح و تہلیل کر لی ہے، اتنے سجدے کر لیے ہیں کہ اب آج سے تم پر نماز معاف ہے۔ آج کے بعد تمہیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تسبیح و تہلیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے نماز معاف کر دی۔ آج کا کوئی ڈھونگی پیر ہوتا تو وہ جشن منا لیتا، خوشیاں منا لیتا کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے یہ پرمیشن مل گیا، مجھے یہ مجدہ مل گیا کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایسے ہی پیر مارکیٹ میں مل رہے ہیں، 10 انگوٹیاں انگلیوں کے اندر، گلے کے اندر ہار ڈالا ہوا، ہاتھ کے اندر کڑا پہنے ہوئے، گلے میں چین پہنے ہوئے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ شریعت کی فکر ہے، عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، عورتوں سے بے پردہ مل رہے ہیں۔ ایسے پیر جو کہتے ہیں کہ ہم نماز تو خانہ کعبہ میں جا کے پڑھتے ہیں، کھانا یہاں کھائے گا، نماز خانہ کعبہ میں پڑھے گا، ایسے پیر آج مارکیٹ میں مل رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم جو سب سے بڑے پیر ہیں، سب سے بڑے مرشد ہیں، وہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب مجھے اس طرح کی آواز آئی کہ عبد القادر تیرے لیے نماز معاف ہے، میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا کہ شیطان مردود مجھے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے یہ نماز جب میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف نہیں تھی تو عبد القادر پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جب رسول اللہ پر نماز معاف نہیں تھی تو عبد القادر پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، وہ بادل چھٹ گیا اور اس سے آواز آئی، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا ابھی بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ اگر علم بچا سکتا تھا تو تیرے پاس تو بہت علم ہے، شیطان کے پاس بہت علم ہے، لیکن اس کا علم اسے بچا نہ سکا۔ جب تک کسی کے علم کے اندر رب کا فضل شامل نہیں ہوتا، وہ علم نہ اس کا عقیدہ بچا سکتا ہے، نہ اس کا ایمان بچا سکتا ہے، نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور کئی سال تک بغداد کی گلیوں میں، بغداد کے جنگلوں میں بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں مجاہدہ کیا، ریاضت کی، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے غوث کا مقام عطا فرمایا۔ تب جا کر یہ مقام حاصل ہوا کہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر آپ نے فرمایا، قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے۔ رات رات بھر موبائل پہ گزار دینا، صبح فجر کی نماز نیند کے اندر گزار دینا، دوپہر غفلت کے اندر گزار دینا، نمازوں کی فکر نہ کرنا، اس طرح کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا کوئی غلام ہوگا تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ سچا مرید اور سچا چاہنے والا، سچا قادری وہی ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مصیبت میں پکارتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بھی پروپیگنڈا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک پوسٹ میں نے پڑھی، اس کے اندر ایک دیوبندی نے یہ کہا کہ غوث اعظم اگر کسی کو بچا سکتے تو بغداد جب تباہ ہو گیا تھا، بڑی لڑائی جھگڑا ہوا اور برباد ہو گیا بغداد، جب بغداد میں رہ کر عبد القادر جیلانی بغداد کو نہ بچا سکے تو ہماری کیا مدد کر پائیں گے؟ تو اس جاہل کے لیے میں نے کہا کہ اگر یہی اعتراض تمہارا اعتراض ہے تو یہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر بھی جائے گا۔ اللہ کی قدرت کا کسی کو انکار نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے فتح مکہ سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہ آپ واقعات پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی جو ہے بتوں کو وہاں سے ہٹایا نہیں، انہیں تباہ و برباد نہ کیا؟ یہی اعتراض اللہ تعالیٰ پر بھی جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، انہیں ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں، اصلاح کر لیں۔ اگر وہ نہیں سدھریں تو پھر وہ جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے۔ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے۔ اب جہنم کی خوراک بھی تو کوئی چاہیے، تو یہ سارے لوگ جہنم کی خوراک کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو کسی حکمت کے پیش نظر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو تباہ کیا جاتا ہے، غزہ کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا، عورتوں کو شہید کیا جا رہا، لبنان کے اندر دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کر دے، نصرانیوں کو ختم کر دے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، بے شک قادر مطلق ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہر کام کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو اس بات کے اندر ہمیں یہ اعتراض نہیں کرنا ہے کہ غوث اعظم دستگیر نے جب بغداد تباہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر کوئی مدد نہ کی، تو ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ خود سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید مشرق کے اندر پریشان ہے اور میں مغرب کے اندر ہوں، اگر اس نے مجھے پکارا تو میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کا فرمان ہے۔ اور واقعی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے غوث اعظم کو مصیبت میں پکارا، پریشانیوں میں پکارا، یا غوث المدد کہہ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستگیری کے لیے پکارا تو فوراً کی مدد ہوئی ہے۔ فوراً سرکار غوث اعظم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے ان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات اور اللہ نے آپ کو جو اختیارات عطا فرمائے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اعلان ایک سماعت کر لیں۔ 11ویں شب یعنی 14 اکتوبر کو بعد نماز مغرب ہماری مسجد کے اندر ختم قادریہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ ختم قادریہ اور ختم غوثیہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی تکالیف یا بلاؤں کا سامنا ہوتا تھا تو وہ مل کر ختم قادریہ کا ورد کرتے تھے۔ ختم قادریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔